السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. باجوڑ آپریشن، پاکستان کی معیشت، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ملنے والی سزائیں اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں جو آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلی خبر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو ہے حیدر مجید صاحب کی. حیدر مجید کو فوجی عدالت سے 2 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی. آج ان کی سزا مکمل ہو گئی، ان کو رہا کر دیا گیا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں. اب یہ شخص سزا یافتہ ہے، سزا مکمل کر کے نکل رہا ہے، لیکن جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی سزائیں جو ہیں وہ سیاسی طور پہ نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ الٹا مقبول بناتی ہیں، مضبوط بناتی ہیں. اب یہ شخص 2 سال تک جیل کے اندر رہا. کیا اس نے اپنی جماعت چھوڑ دی؟ آج بھی ریلی کی شکل میں جناب وہ لاہور سے نکلا، لوگ اس کے اوپر پھول بھی پھینک رہے ہیں، لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر آپ نے کسی کی سیاسی قوت ختم کرنی ہے، جو حکومت والے یا کچھ دانشور کہتے ہیں جی ختم شد، وہ جو ختم شد ہے وہ عوام کو جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے، جب آپ کی گورننس بیڈ ہوتی ہے، جب آپ کی کرپشن ہوتی ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں، تب آپ سیاسی طور پہ ختم شد ہوتے ہیں. کسی کو سزا ہونے سے یا کسی کے خلاف مقدمہ بننے سے وہ جو ختم شد والا معاملہ ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنی ہر جگہ پہ تصاویر چھپوا کے بھی پاپولر نہیں ہوتے، اشتہارات چھپوا کے بھی آپ پاپولر نہیں ہو سکتے. پنجاب کی حکومت جو ہے وہ تو ویسے بہت پاپولر ہے لیکن وہ تصویریں بھی چھپواتی ہے. آج صبح سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر گردش کر رہی ہے کہ یہ پانی کی بوتل ہے اور داتا صاحب کا غالباً عرس ہے، اور اس موقع کے اوپر یہ بوتلیں، پانی کی بوتلیں وغیرہ کوئی بانٹی گئی ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سی ایم پنجاب مریم نواز. یعنی عرس مبارک کے موقع کے اوپر بھی جو پانی کی بوتلیں دی گئی ہیں مبینہ طور پہ الیجڈلی، ان کے اوپر بھی مریم بی بی کی تصویر بنی ہوئی. اب یہ تصویر میں نے سوشل میڈیا سے اٹھائی، بہت سارے لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے تھے. اب ایشو یہ ہے کہ اتنی جگہوں پہ تصاویر چھپ چکی ہیں. ہم نے محرم کے اندر دیکھا، سبیلوں کے اوپر تصاویر ہیں، پوسٹرز کے اوپر تصاویر ہیں. آج تک ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ محرم پہ کسی وزیر اعلیٰ کی تصاویر اس طرح چھپی ہوں. تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جناب وہ تصاویر ان کی چھپی ہوئی تھی. تو اب یہ جب بوتل سامنے آئی تو کبھی امکان یہی ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ریالٹی ہو. تو یہ سچویشن آ گئی ہے کہ یہ جو تصویر ایک بوتل کے اوپر چھپی ہوئی ہے، یہ مبینہ طور پہ جو عرس ہو رہا ہے اس موقع کے اوپر جو پانی کی بوتلیں بانٹی گئی ہیں ان بوتلوں کے اوپر بھی سی ایم پنجاب صاحبہ کی تصویر ہے. باقی پنجاب میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے یہ آج بھی سی ایم صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ 100 نئی الیکٹرک بسیں آ رہی ہیں جناب، اور چائنا کا جو پورٹ ہے وہاں سے یہ بسیں لوڈ ہو رہی ہیں. اب سی ایم صاحبہ کافی دنوں کے لیے گئی ہوئی تھی، انہوں نے چائنا کا دورہ بھی کیا تھا، اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ کوشچن کر رہے تھے کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ اٹھ کے چلی گئی ہیں اور اتنے دن انہوں نے جا کے چائنا میں قیام کرنا ہے. لیکن اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان میں یہ ہوگا، چائنیز کمپنیز آ کے انویسٹ کریں گی. ابھی تک تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان سے چیزیں خرید رہے ہیں. اب یہ جو 100 بسیں آئیں گی اس پہ پاکستان کا کتنا پیسہ لگ رہا ہے، پھر ان کے اوپر سبسڈی بھی دینی پڑے گی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف شہروں کے اندر یہ بسیں استعمال ہوں گی. ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی وہ ٹویٹ بھی سامنے آئے گی کہ یہ جو چائنا کی کمپنی ہے یہ آ کے پنجاب کے اندر $1 ارب انویسٹ کر رہی ہے یا $500 ملین انویسٹ کر رہی ہے، یہاں پہ کوئی فیکٹری لگا رہی ہے. یہ ساری چیزیں، بسیں، ٹریم، یہ تو ہم پیسہ دے رہے ہیں اور ان سے چیزیں خرید رہے ہیں، جدھر سے بھی ہم خرید رہے ہیں، چاہے امریکہ سے خریدیں، چاہے یوگوسلاویا سے خریدیں، چاہے چائنا سے خریدیں. وہ جو انویسٹمنٹ والے دعوے تھے، ہماری زیادہ توجہ اس جانب ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی وہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی، یہاں پہ فیکٹریاں لگیں گی. یہاں پہ کوئی ایسی فیکٹری لگ جائے کہ جہاں پہ 100 بسیں بن رہی ہیں تو اس سے یہاں پہ روزگار بھی پیدا ہوگا. تو وہ کب ہوگی، وہ انویسٹمنٹ کب آئے گی، آپ دیکھتے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ جلد ویسی خبریں بھی سامنے آئیں گی. شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے 8 فروری کے بعد ایک بھی درست فیصلہ نہیں کیا. عمران خان کے سامنے منظر کشی ایسے کی جاتی ہے کہ خان اسی فیصلے پر پہنچتا ہے. سوشل میڈیا پر علیمہ خان کا کنٹرول ہے اور عمران خان کا پیغام امریکہ میں بیٹھے جو لوگ لگاتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار زیادتی کر جاتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے کہ جی عمران خان صاحب کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ جی باہر آپ کی بلے بلے ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کے اندر آپ کو غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں. اچھا، جہاں پہ یہ مختلف بسیں وغیرہ خریدی جا رہی ہیں، مختلف چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹریم آ رہی ہے، کبھی بس آ رہی ہے. اب دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ مظاہروں کو روکنے کے لیے اور شہریوں کو، جو بھی مظاہروں کے اندر جو لوگ بھی شامل ہوں گے، ان کو منتشر کرنے کے لیے کتے اور گھوڑے خریدے جا رہے ہیں. جی ہاں جی، کتے اور گھوڑے خریدے جا رہے ہیں. 50 لاکھ روپے کے کتے خریدے جائیں گے. یہ مخصوص قسم کے کتے ہیں، ان کی ٹریننگ کی جائے گی. 6 اچھی نسل کے گھوڑے بھی خریدے جائیں گے. تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے.
اچھا، قومی اسمبلی کے اندر انسداد دہشت گردی کا جو ترمیمی بل ہے وہ منظور ہو گیا ہے. فورسز کسی بھی شہری کو 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار ان کو مل گیا ہے. یہ سامنے ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے اور جے آئی نے جناب اس کی مخالفت کی ہے اور اس کو کالا قانون قرار دیا ہے. اگر آپ ایکسپریس نیوز کی تفصیل پڑھیں تو قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی قانون میں مزید ترمیم کرتے ہوئے سیکیورٹی اداروں کو کسی بھی شخص کو 6 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار دے دیا ہے. پہلے 3 ماہ اور پھر جے آئی ٹی کی منظوری سے مزید 3 ماہ کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا. یہ قانون 3 سال تک کے لیے نافذ العمل ہوگا. جو موجودہ سیکیورٹی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قانون پاس کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر وہاں پہ کچھ پاکٹس کے اندر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع بھی ہے. باجوڑ کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. خبر یہ آ رہی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، انہوں نے باجوڑ آپریشن کی حمایت کر دی ہے. لیکن اب تحریک انصاف کے جو سپوکس پرسن ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف یعنی ہمارے قائد عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور ان کا موقف آپریشن کے حوالے سے بڑا واضح اور صاف ہے کہ آپریشن کی اجازت کسی صورت میں نہیں دی جا سکتی. خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے اس قسم کی خبریں چلانے والے ناکام ہوں گے، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس قسم کی بے شرمی اور بے حیائی اور اس قسم کے پروپیگنڈے سے پرہیز کیا جائے. دوسری جانب حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ جناب جو خیبر پختونخوا میں جو کارروائی ہو رہی ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی ہو رہی ہے. کوئی نیا آپریشن نہیں کیا جا رہا، کوئی لارج سکیل آپریشن نہیں کیا جا رہا کہ جی یہ نیا آپریشن لانچ کیا گیا ہے. وہاں پہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت پہلے آپریشنز ہو رہے تھے ان میں کچھ جگہوں پہ آپریشنز میں تیزی آئی ہے. اور وزیر مملکت طلال چودھری صاحب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو اعتماد میں لے کے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. جدھر بھی آپریشن کیا جا رہا ہے خصوصاً انہوں نے باجوڑ کا ذکر کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں. اگر وہاں پہ دہشت گرد موجود نہیں ہے تو آگے سے اداروں کے اوپر کون حملہ کر رہا ہے، کون آگے سے گولیاں چلا رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں پہ یہ کارروائی کی جا رہی ہے. تو یہ 2 موقف ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت تو کہتی ہے جی ہماری اس میں کوئی مرضی شامل نہیں ہے اور کوئی نیا آپریشن کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، پر اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پہ آپریشن تو ہو رہا ہے اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پہ دہشت گرد بھی موجود ہیں جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ عام شہری بھی متاثر ہو رہے ہیں، وہ دیگر جگہوں پہ وہ منتقل بھی ہوئے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو کافی جو سیاسی سطح کے اوپر کافی زیادہ کنفیوژن نظر آتی ہے. اچھا جی، وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ملکی قرضے ہیں ان میں 41% اضافہ ہو چکا ہے اور اب آپ کو پتا ہے یوٹیلیٹی سٹور بھی پاکستان میں بند ہو گئے ہیں اور یہ 1.5 سال سے معاملہ چل رہا ہے. اور آج آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی حکومت اس کو دیکھے، اس سارے مسئلے کو حل کرے. پر مسئلہ یہ ہے کہ 1.5 سال تک کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اچانک ان کو یاد آیا. اب تو ان کو بند کرنے کا معاملہ بھی حل ہو گیا ہے. مطلب حل کیا ان اے وے کہ جناب ان کو بند کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو ری ایڈجسٹ کیا جائے گا. تو یہ سارا معاملہ تو 1.5 سال سے چل رہا تھا. لیکن المیہ یہ ہے نا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کا ہمارے حکمران اشرافیہ کو کیا پتا ہو، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو کیا پتا ہو کہ جی چینی 200 کی ہے یا 2 لاکھ کے روپے کلو ہے، ان کو تو فرق نہیں پڑتا. تو جو ڈسکنیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہماری حکمران اشرافیہ میں اور پاکستان کی عام عوام میں. اور یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی چیئرمین سینٹ صاحب کا بیٹا 2 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے اس نے اور والد صاحب کی تنخواہ میں 600% اضافہ ہو گیا ہے، ساری مراد مل رہی ہیں. آج میری ایک سینیٹر سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ جو آپ کی پارلیمنٹ لاجز ہیں جہاں پہ ایم این اے حضرات اور سینیٹر حضرات رہتے ہیں، اس کا جو بجٹ ہے وہ سرینا ہوٹل سے بھی زیادہ ہے کہ اس کی تو حالت اتنی اچھی ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ چوہے، وہاں پہ جناب کاکروچز اور وہ سارا پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. یہ وہ سینیٹر صاحب باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی. سینیٹر دنیش کمار صاحب نے اس سے پہلے وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب میں ترلے منتیں کرتا رہتا ہوں تو وہ ہماری جگہ کی مرمت نہیں ہوتی ہے. پر اینی وے وہ یہ بتا رہے ہیں وزیر خزانہ کے ملکی قرضوں میں 41% اضافہ ہو چکا ہے. تو بھائی اس سارے اضافے کو روکنے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت مختلف جگہوں پہ آسٹیرٹی آپ کو نظر آتی ہے، یعنی ہم اپنا خرچہ کم کرتے ہیں لیکن وہ خرچے وہیں پہ کم ہوتے ہیں جہاں پہ عوام کے اوپر خرچ ہو رہا ہو، جہاں پہ حکمرانوں پہ خرچ ہونا ہو، جہاں پہ حکمرانوں کی مراد کا معاملہ ہو، وہاں پہ ہم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں دیکھی. اچھا جی، پنجاب اسمبلی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی ہے جس کو استحکام پاکستان
پارٹی کے ایم پی اے نے پیش کیا اور بنیادی طور پہ جو حالیہ دنوں میں انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا اور جس طریقے سے وہ بھارت کو ہر جگہ پہ ناکوں چنے چبوا رہے ہیں، اس قرارداد کا بنیادی متن یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کا جو ایک بہترین کردار ابھر کے سامنے آیا ہے جنگ کے اندر بھی اور اس کے بعد سفارتی محاذ کے اوپر بھی، تو اس وجہ سے ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور اس سلسلے میں یہ قرارداد پیش کی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے تو یونینیمس، کیا پی ٹی آئی والے بھی اس پہ ووٹ ڈالتے ہیں یا صرف کوئی ایک جماعت ووٹ ڈالتی ہے یا پھر ہاؤس جو ہے متفقہ طور پہ اس قرارداد کو منظور کرتا ہے۔ اچھا، آپریشن سندور کے بعد سے بھارت کے لیے کافی زیادہ مشکلات جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں، خصوصاً وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے انہوں نے ایروگینس کا مظاہرہ کیا اور بڑا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ وہ ہوتا ہے نا کوئی شخص اوور کمٹ کر دیتا ہے، تو بھارت نے بھی مغرب کے سامنے بہت زیادہ اوور کمٹ کیا کہ جی ہم چائنا کے سامنے بھی کھڑے ہیں، پاکستان تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ پاکستان کی بات جو ہے نا ایف پیک میں کیا کریں، انڈیا پاکستان کی بات ہی نہ کریں، پاکستان اور ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا میڈیا بھی اس طرح بات کرتا تھا کہ جیسے وہ امریکہ اور صومالیہ کی بات کر رہا ہے کہ ایک صومالیہ ہے اور ایک امریکہ، جی پاکستان تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر جب جنگ ہوئی اور اس جنگ کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جب ان کو شکست دی، اس کے بعد سے وہ سارا منظرنامہ تبدیل ہو گیا اور پھر انہوں نے وہ چلاکیاں کرنے کی کوشش کی ہیں۔ سم ٹائم کچھ لوگ چلاکیوں سے پہلے ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو بھارت وہ کوشش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرا مطلب ہے کہ بہت زیادہ چلاکیاں، شاید وہ یہ لفظ ہوتا ہے، پر اینی وے بھارت اس قسم کی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا رہا اور امریکہ کے ساتھ بھی وہ جناب اس نے تیز بننے کی کوشش کی، جس کے اوپر بنیادی طور پہ ٹرمپ جو ہے وہ اوفینڈ ہو گیا ہے کہ بھائی حالت تمہاری یہ ہے، یا تو تم نے جنگ جیتی ہوتی یا تو تم کوئی آ کے ہمیں دکھاتے کہ جناب یہ دیکھو ہم نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا، چائنا کے جہاز گرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تم تو الٹا پورے یورپ کو ذلیل کروا کے آگے ہو، پوری یورپین جو انڈسٹری ہے، جو آرمز بنانے کی انڈسٹری، ان کے سودے کینسل ہو رہے ہیں اس لیے کہ اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے چائنا کی طرف۔ جو پاکستان نے چائنا کا اسلحہ استعمال کیا، میزائل استعمال کیے، جہاز استعمال کیے، پھر بھارتی جرنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی چائنیز اسلحے سے زیادہ مسئلہ پاکستان کی آرمی ہے، بھارت چائنا سے تو لڑ سکتا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ لڑ کے ہم نے غلطی کی۔ ان سارے حالات کے تناظر میں امریکہ نے پھر وہی کیا جو انڈیا ڈیزرو کرتا تھا۔ تو بھائی آپ اگر اتنے ہمبل ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو اپنی اوقات کے مطابق وہاں پہ جا کے چیز مانگنی چاہیے۔ آپ یہ ڈیل بھی مانگ رہے ہیں، آپ وہ ڈیل بھی مانگ رہے ہیں، پھر ٹرمپ نے آگے سے ٹیرف لگا دیے۔ اب انڈیا نے آگے سے کیا کیا جی؟ انڈیا اب آگے سے کہہ رہا ہے کہ جی جو امریکن مصنوعات ہیں ہم ان کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ تو امریکنز آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ امریکن ویزے کا بائیک آؤٹ کر دیں، آپ ادھر آئیں نا، آپ اپنے شہریوں کو یہاں سے لے کے چلے جائیں۔ پر اینی وے میک ڈونلڈز، کوکا کولا، ایمیزون، ایپل سمیت کئی بڑے جو امریکی برانڈز ہیں بھارت میں، ان کے بائیک آؤٹ کی جناب ایک طرح سے مہم چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ مودی سرکار اس کو بیک نہیں کر سکتی۔ مودی سرکار کو پتا ہے، ان کو اپنی اوقات کا، اپنی اکانومی کا بھی پتا ہے کہ وہاں سے آ کے انویسٹمنٹس ہوتی ہیں تو ہماری اکانومی چلتی ہے، لیکن نہیں تو یہ جو ادھر 1.5 ارب بندہ ہے ان کا کیا بنے گا۔ تو ایک طرح سے وہ اس کو انکریج کر رہے ہیں اگین امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ دیکھیں جی آپ کی اتنی زیادہ کمپنیوں کا ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو مودی کے جسے آپ ہمدرد اکاؤنٹس کہہ سکتے ہیں، ہمدرد میڈیا کہہ سکتے ہیں، وہاں سے اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔